نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سونا سائی تے عمل کرن سچ نو فروغ دینا اور سچیاں دے نال ہو جان دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن تے سلام نو غلبہ عطا فرمائے۔ پیغام روح قرآن و سنت نو بنیاد ہنساب تا ہر انسان تک پہنچاؤن ایتے عمل کرن قلبن اپنی سونی پاک ذات ڈبا رہن والا بندہ بنائے۔ قابل صد احترام معزز سامعین آج دے درس تصوف دا موضوع حضرت ابو حفص حداد رحمۃ اللہ علیہ۔ حداد لوہار نو کہندے نے۔ تو سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرن تو سنن دا شرف حاصل ہویا۔ اندے وچ اللہ سونے فرمایا کہ یاد رکھو دے وچ کوئی شک نہیں ہے، میرے دوستاں نوں نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ وہ غمگین ہون گے۔ اس آیت پاک رب سونے دسیا اپنے دوستاں دے بارے، اولیاء اللہ دے بارے، کہ نہ تو انہاں دنیا چ کسی طرح دا کوئی خوف و غم ہوندا، نہ آخرت چ کسی نہ دنیا کوئی خوف ہوئے گا نہ آخرت کسی طرح کا کوئی غم ہوئے گا۔ اس لئی کہ انہاں لوگوں نے انہاں اللہ والیاں نے دوستی کا حق ادا کیتا۔ شیطان اور شیطان دے تمام پجاریاں دے تمام پروگراماں نوں چھڈ کے اپنے نفس شیطان دنیا اور انہاں دے پجاری طالبان دنیا تو الگ ہو گئے، قلباں الگ ہو گئے، ادھا الگ ہوئے گا، کوشش بھی کرن تے ماسوا اللہ دے انہاں نوں خیال نہیں آندا۔ فنا و نیستی جمیدہ کمال حاصل ہے۔ انہاں تو منہ موڑ کے میرے دوست سچے اللہ والے، صحیح العقیدہ، زندہ دل، مردہ نفس، ساری بات نہیں، نور علوم نبوت دے وارث، بت شکن علماء مشایخ کی خدمت حاضر ہو کے روحانی تربیت حاصل کی۔ انہیں صحبت مولا دی نعمت حاصل کی۔ انہیں کو توحیدی نگاسی فیض حاصل کیتا، اپنے پیر و مرشد کو اسم اعظم اللہ کا ذکر قلبی حاصل کیتا، توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دل چ القاء کروایا، جہدے ذریعے دل دا تعلق اللہ سونے نہ ہویا، اور اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مسنون ریاضت و مجاہدات، مراقبات، اسباق قرب و ولایت کیتے، جہدی وجہ نال اندر نورانی ہو گیا، دل دا آئینہ صاف ہوا، دل اللہ سونے جلوہ گایا، تیرے روح باطن چ پرواز کر دیا ہے کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چ انہیں حاضری کا شرف حاصل کیتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدونہ حضوری خدا جل شانہ پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کیتی، جڑا انسان دی زندگی دا مقصد ہے۔ اللہ سونا کائنات دی ہر چیز دی ہر لہر اور انسان دی حقیقت ہے۔ اللہ دی سونے دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت ہے۔ خود قرآن کریم رب سونے فرمایا الا ربک منتہا، اے انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال فرماتے عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام۔ اے وہ سچے اللہ والے ہیں کہ جنہاں نے اللہ کی دوستی دا حق ادا کیتا، اللہ نے ادھا ہی دوستی لائی پھر واپس نہیں پلٹے۔ اور انہاں اللہ والے ایک اللہ والے حضرت ابو حفص حداد رحمۃ اللہ علیہ، جہدے بارے حضرت خواجہ فرید النطار رحمۃ اللہ علیہ تذکرہ اولیاء لکھ دے نے کہ جوانی وچ آپ نو کسی کنیز نال محبت ہو گئی، انہوں حاصل کرنے واسطے بڑی جدوجہد کی،
حتیٰ کہ جادوگر کو گئے نیشاپور، تو جادو میں انہوں نے حاصل کرنا کریز نو، تو جادوگر کہنے لگا کہ 40 دن بعد چھڑ دے، کوئی نیک کام نہ کریں، اس تو بعد میرے کو آئیں۔ جدو 40 دن بعد آپ انہوں گئے تو انہیں آپ طرح طرح جادو کیتے، لیکن کوئی بھی جادو کارگر نہ ہویا۔ انہیں آکھیا کہ تو کوئی ایسا کام کیتا ہے 40 دن سے؟ انہیں کہا میں تھوڑے کہنا کوئی کام نہیں کیتا، بات چھڑ دی۔ ہاں البتہ یہ اگر رستے روڑے پے ہوں سی میں چک کے سائڈ تے کر دوں تاکہ اللہ دی کسی مخلوق نو تکلیف نہ پہنچے۔ جادوگر کہنے لگا کنے افسوس دی گل ہے، کہ گل ہے کہ تو اس خدا تو منہ موڑ دیں جنہیں تیری انی بھی نیکی جڑی ضائع نہیں کیتی اور انہوں شرف قبولیت بخشیا، جی وجہ نہ میرے سارے جادو جڑے ہو ناکارہ ہو گئے۔ تے آپ دے دل وچ فوری انقلاب آ گیا، ایسا روحانی انقلاب آیا، آپ نے توبہ کی تھی اور اللہ دی یاد وچ مصروف ہو گئے اور وہ جادوگر تو الگ ہو گئے۔ تے آپ دا طریقہ کار ہمیشہ یہ سگا کہ ایک دینار روزانہ کماؤندے، رات نوں انہوں غریباں فقیراں وچ ون دندے، بیوہ عورتاں دے گھراں جا کے خاموشی نال دے گھر وچ سٹے ہوندے تاکہ کسی نوں پتہ نہ لگے، اور خود عشاء دے ویلے پیک منگ کے یا کوئی گریا پیا کھان پین دا سودا کدے لب جاندا وہ کھا کے گزارا کر دے اور راتاں اللہ دی یاد چ گزار دے، اور سال ہر سال اسی طرح ہی آپ کرتے رہے۔ ایک باری ایک نبینہ آپ دی دکان دے اگے وہ لنگھیا تے اور وہ آیت قرآن پاک دی پڑھ رہا سگا، جہدا ترجمہ ایسی کہ اللہ انہاں تے او گلزار یعنی من جانب اللہ انہوں تے وہ گلزار ہو گئی جہدا کسی نو علم نہیں سگا۔ یہ آیت سن کے آپ دے ہوتے وجدان دی کیفیت طاری ہوگی، بے خودی دی کیفیت طاری ہوگی، اور ایسی استغراق طاری ہویا، آپ نے سنی دی بجائے ہاتھ نالی پٹی دے وچوں لوہا گرم پھڑ کے آرن تے رکھ کے شاگرداں نوں کہنے لگے کٹو ہونے نوں۔ اور شاگرد حیران ہو گئے یہ کیفیت دیکھ کے، تے جدوں آپ نوں ہوش آیا تے آپ نے ساری دکان دا مال غریباں لٹاتا اور گوشہ نشین ہو گئے کہ میرا بھید کھل گیا۔ میں بھید نوں کافی چھپایا سگا، لیکن اللہ دی مرضی اسی طرح ہی سی۔ اسی طرح ہی ایک دفعہ آپ دے محلے وچ ایک محدث ہے وہ حدیث بیان کرتا سی، لوکاں آکھیا جناب تسی بھی جا کے انہاں کو حدیث سنیا کرو۔ آپ نے فرمایا 30 سال ہو گئے میں ایک حدیث سنی سیگی، اج تک وہ مکمل طور پہ میں عمل نہیں کر سکیا۔ لوگوں پوچھو کہڑی حدیث سی گیا، آپ نے آگا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بہترین مسلمان وہی ہے جڑا ادا دی چیزاں نوں چھڑ دے جہدے وچ کوئی اسلامی مفاد مضبر نہ ہوئے۔ ایک باری آپ چند ساتھیاں نہ جنگل دے وچ ذکر الہی دے وچ مشغول سے گئے تے اچانک ایک ہرن آپ دی گودی وچ آ کے لوٹ پوٹ ہون لگ پے، آپ یہ دیکھ کے رون لگ پے۔ اخیر ہرن جب آپ روئے تو ہرن اٹھ کے بھج گئے تو درویشاں پوچھیا حضور یہ کی معاملہ ہے، کہ ہرن کیوں گودی جائی؟ آپ نے کہا میرے دل چ خیال آیا سگا کہ کاش اگر اس ویلے کو بکری مل جاتی تو میں انہوں ذبح کر کے پکا کے تمہیں کھلاؤں، تو بکری دی بجائے ہرن میری گود میں آ کے بہ گئی۔ اگر رون دی وجہ پھر کی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہرن میرے کو آئی ہے تے دراصل مینوں خدا تو دور کرن واسطے آئی سی، اس لیے کہ میرا دھیان ادھر ہو جائے، میں اللہ کے ذکر تو رک جا، کیونکہ اگر اللہ سونا فرعون دی بھلائی چاہتا تو خود وہ خواہش دے اتنے دریائے نیل جاری نہ کرتا۔ حضرت عثمان ہری رحمۃ اللہ علیہ آپ کو حفظ فیض کرتے ہوں سی، وہ فرماندے ایک دفعہ میں عرض کی تھی کہ حضور میں چاہنا میں آواز گوئی کراں تاکہ اللہ کا پیغام اللہ دی مخلوق تک پہنچاواں، مخلوق شیطان نفس اور دنیا دے چنگل چوں نکل کے اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، اللہ دے بندے بڑھ جانا اور قلباں ذات مولا ج ڈب جانا۔
مینوں چونکہ مخلوق نہ محبت ہے تو بلکہ میں انہاں واسطے جہنم جانا بھی پسند کردا ہے۔ آپ فرماؤندے پہلے اپنے نفس نوں نصیحت کر اور پھر مخلوق نوں نصیحت کرے۔ تو جدوں واز دے اندر عظیم اجتماع ہون لگے تو غرور ہرگز نہ کرے، کیونکہ مخلوق ظاہر نوں اور باطن اور اللہ سونا باطن نوں دیکھدا ہے۔ آپ نے اپنے مریداں نوں بڑا ادب سکھایا سگا تے مرید ہمیشہ آپ دی بارگاہ مؤدب رہندے اور ہاتھ بن کے کھڑے رہندے جد تک آپ اجازت نہ دے وہ بہندے نہیں سکے۔ ایک دن حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تسی نہ مریداں نوں شاہی آداب سکھائے نے، تے آپ فرمایا کہ سرنامہ دیکھ کے ہی کھادا مضمون ظاہر ہوندا ہے تاکہ کھادا مضمون ظاہر ہو جائے۔ تے آپ نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے آکھیا کہ زیربا ایک طرح دا خاص کھانا ہوندا ہے، زیربا حلوہ تیار کراؤ۔ زیربا اور حلوہ تیار کیتا گیا۔ جب دونوں شاید تیار ہو گئیاں تے آپ نے حکم دیتا ایک مزدور دے سر تے رکھ کے ہدایت کیتی تے کہ جاؤ یہ نال تے اے مزدور چلدا رہے حتیٰ کہ تھک جائے، جتھے تھک جائے تو اتھے جڑا مکان نزدیک ہوئے اس دروازے دا کھڑکھڑا کے انہوں نے یہ لنگر دے کے آ جائے۔ چنانچہ وہ گئے تے آپ دی ہدایت تے عمل کیتا، جتھے مرید تھک گیا آپ نے اتھے دروازہ کھڑکھڑایا، اندروں آواز آئی اگر زیربا اور حلوہ ہے گا تو پھر میں آنا ہے، اگر یہ نہیں تو پھر واپس جاؤ، میرے کو ملاقات واسطے ٹائم ہے نہیں۔ تو پھر دسیا جناب زیربا یہ حلوہ لے کے اسی آئے ہیں۔ تو اندروں ایک بڑھا آدمی نکلیا تو دونوں چیزیں لے لیاں۔ تو اسی حیرت زدہ ہوئے بزرگوں دیکھ کے، تو بزرگوں نے پوچھا کہ کی واقعہ کی، انہوں نے آکھیا کہ میرے بچے جڑے زیربا حلوہ منگدے سی گئے لیکن میں اللہ سونے کو نہیں منگی کہ اللہ سونا خود ہی بھیج دے گا، تو سو اللہ سونے نے دو ہی چیزاں بھیج دتیاں۔ آپ دا ایک مرید آپ دا بہت ہی مودک سی اور بڑا آپ دا مؤدب سگا، بڑا مہذب آدمی سگا، آپ دے ادب آپ دا بہت خیال رکھدا۔ حضرت جنید بغدادی پوچھیا کہ کنے عرصے تو تواڈے کول ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تقریباً 10 سال تو میرے کول ہے۔ انہیں اپنے ذاتی 70,000 دینار میرے تے خرچ کیتے، بلکہ قرض لے کے میرے تے خرچ کیتا، جنہاں نے جس قرض دی حل تک ادائیگی نہیں کیتی، لیکن یہ اتنی ضرورت نہیں ہے کہ میرے کو میری رائے معلوم کر سکے۔ ایک دفعہ آپ حج تو فراغت تو بعد بغداد پہنچے تو جنید بغدادی سوال کیتا کہ ساڈے واسطے کی تحفہ لے آئے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ یہ تحفہ لے آیا کہ اگر کوئی شخص تہاڈا قصوروار ہوئے تو انہوں اپنا قصور تصور کرو، اگر نفس تے متبل نہ ہوئے تو انہوں متنبع کرو کہ اگر تو اپنے بھائی دا قصور معاف نہ کیتا تو میں تینوں چھڑ دیاں گا۔ ایک دفعہ حضرت شبلی ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ 4 مہینے آپ دے مہمان رہے۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ ہاں آپ خود 4 مہینے مہمان رہے تو حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے روز ضیافت دا انتظام کرنا بڑے اچھے تو اچھا۔ تو جدو تو رخصت ہونے لگے تھے آپ نے کہا کہ جو تسی کہتے نیشا پور میرے کو آؤ تو میں مہمانی آداب میزبانی سکھاواں گا کہ مہمانہ واسطے تکلف جڑا بہتر نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اتنا سلوک کرنا چاہیے کہ انہوں نے آن کا نہ غم ہوئے نہ جان کی خوشی ہوئے۔ تو پھر ایک دفعہ اسی طرح بکر شبلی رحمۃ اللہ نیشا پور گئے تو 39 افراد آپ دے درویش نال سے گئے تو آپ نے انہوں دا بڑی اچھی خدمت کی تھی تو آپ نے 41 شمع جلائیاں
تو حضرت ابوبکر شبری کہنے لگے کہ یہ بیجا تکلف تسی کیوں کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ تواڈے نزدیک تکلفات نے، لیکن یہ شمع اگر تسی تکلفات سمجھ ہو تو شمع بجا دیو۔ آپ نے 41 شمع روشن کیتیاں سی۔ تو حضرت ابوبکر شبری رحمت اللہ علیہ بڑی کوشش دے نال شمع بجاؤن دی کوشش کیتی، لیکن کوئی شمع نہ، 40 شمع نہ بجھیاں، ایک شمع بجھ گئی کوشش کے باوجود بھی۔ تو آپ نے کہا بھی 40 شمع میں تواڈے واسطے بالیاں سی تے 41 بھی میں اپنے واسطے بالی سی۔ 40 جہاں شمع میں اللہ دی رضا واسطے بالیاں سگیاں، اس واسطے 40 نہیں بجھ سکیاں، جڑی میں اپنے واسطے بالی سی وہ بجھ گئی۔ تے میں کم صرف اللہ دی رضا واسطے کیتا، جدو میں تواڈے کو مہمان سی، تسی میری خوشنودی واسطے کام کیتا سی، تکلفات کیتے سگے۔ آپ فرما دے کہ اتباع سنت اور خود نو برا تصور کرنے والا مرد نہیں ہوندا۔ کسی نے آپ کو سوال کیتا کہ دل دا ولی دا خاموش رہنا بہتر ہے، ولی دا خاموش رہنا بہتر ہے یا گفتگو کرنا؟ فرمایا گفتگو کرنا باعث تباہی ہے اور خاموشی آستے عمر نو چاہیے ہے۔ آپ فرمایا درویش ہو جڑا کثرت عبادت کے باوجود بھی عجز دا اظہار کرتا رہے۔ آپ فرماندے ہیں کہ بہترین وہ لوگ جڑے لوکاں دے اوتے نوازش کرتے رہے، لوکاں دے نوازش کرتے رہنا اور خود اللہ دے کرم دے طلبگار رہنا، اور اتباع سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد حلال رزق دی جستجو کرنا۔ فرمایا کوئی کلمہ بہت بہتر ہے جڑا اللہ تک پہنچا دے۔ کیا فرماندے کوئی شخص ہے جڑا سند نو دیکھ کے مصنوع نو پہچاندا اور مصنوع دے نال سند نو نہیں پہچاندا۔ آپ فرماندے اللہ ڈر پھڑن والے ہوتے سارے در کھل جاندے رہے، اور سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع دی وجہ نال تمام سردار جڑے فرما بردار ہو جاندے رہے۔ آپ دے ایک درویش فرماؤن لگے کہ میں 22 سال آپ دے ہمراہ رہا، اور میں یہ اندازہ کیتا کہ آپ نے کدے بھی غفلت اور مسرت دے نال اللہ سونے نو یاد نہیں کیتا، بلکہ نہایت احترام عظمت دے نال اللہ سونے نو یاد کر دے، اور خوف الہی نہ آپ دا رنگ اداں تبدیل ہو جاتا جویں نزا دی کیفیت تاری ہوئی آپ تے۔ کسی نے آپ کو سوال کیتا کہ اللہ دی طرف تسی کداں متوجہ ہوندے ہو؟ آپ نے فرمایا جویں محتاج دولت مند دی طرف رجوع کردا ہے۔ حضرت ابو حفص حداد رحمت اللہ علیہ بہت ہی ریاضت و مجاہدہ کرنے والے بزرگ سگے، اتباع سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے عمل کرنے والے سے، قرآن و سنت دے مطابق زندگی گزارتے سی۔ نفس شیطان دنیا اور دے پجاریاں تو الگ رہندے سکے تے خدمت خلق وچ آپ مصروف رہندے سکے۔ تے تاں جا کے آپ نو اللہ دے دوستاں دی صف وچ شمولیت دا شرف حاصل ہویا۔ آج دی ساری گفتگو اور تعلیمات دا خلاصہ ہے کہ سانوں بھی چاہیے کہ سچی توبہ کریے، ماسوا اللہ تو قلب نکل جائیے، سچے اللہ والی بارگاہ سچے علماء و مشائخ کی خدمت حاضر ہو کے تعلیم اور تربیت حاصل کریے، اپنے نفس دا تزکیہ کر لیے جڑا انسان دا سب تو بڑا دشمن ہے اور اللہ اور بندے درمیان سب تو بڑا حجاب ہے، اور قرآن و سنت دی روشنی جزاری باطنی سفر کریے، اپنے اندر نورانی کھری عطا کے روح دید مولا دی نعمت حاصل کرے۔ تے اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان ہے،
اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات دا صدقہ ساڑے دلاں دیا نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائی، ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائی، توبۃ نصوح توفیق عطا فرمائی، اپنی دائمی تجلی حضوری اور دیدار عطا فرمائی۔ شیطان دے پجاریاں، مردہ دل دجالیاں، دین و ایمان فروش منافقاں، گمراہ جہنمی فرقیاں، 2 نمبر غیر شرف افلاطونی بابیاں، اللہ رسول نفس شیطان دنیا تو نہ واقفہ اور ساڑھے اندر موجود ہیں غدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائی۔ اللہ نبی وارث، اللہ بس، باقی سب حوث وما علینا الا البلاغ۔